بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اور لوگوں سے بات کرو بھلائی کی اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا. الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑوں نے. وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کچھ عہد و پیمان لیے تھے. ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. تو یہ ساری ایسی نیکیاں ہیں، ایسی عبادات ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں. اور آج آپ 3 چیزیں پڑھیں گے. ان 3 چیزوں کا مطالبہ بنی اسرائیل سے بھی تھا اور امت محمدیہ صلوات اللہ علیہ سے بھی اس کا مطالبہ ہے. پہلی چیز ہے کہ بنی اسرائیل سے جس کا عہد لیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے اچھائی کے ساتھ. کس کے ساتھ بھائی؟ لوگوں سے بات کرو بھلی. ایک معنی یہ کرتے ہیں. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں. اس کے اندر سب سے جو بڑی بات ہے، یوں سمجھیں کہ سب سے بڑی نیکی ہے جو آپ لوگوں کے بارے میں سوچیں اور ان کو اس کے حوالے سے متنبع کریں، وہ یہ ہے کہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے کیا کریں. چنانچہ اس کی تفسیر خود قرآن کے اندر موجود ہے. پارہ نمبر 24 میں سورت کا نام ہے سورہ سجدہ. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ لوگوں میں سب سے اچھی بات، بھلی بات اس آدمی کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو کیا کرتا ہے جی؟ خیر کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے. سب سے بہترین بات کس کی ہے جی؟ اس آدمی کی ہے. تو لہٰذا یہ سب سے اس کی بہترین تفسیر ہے. چونکہ امت محمدیہ ویسے بھی اجتماعی امت ہے. آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن کار نبوت تو قیامت کی صبح تک رہے گا کہ صبح تک لوگ آئیں گے جائیں گے. ان کے لیے ان کو بھلائی کی تعلیم دینا جیسے ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری تھی، پیغمبر کے بعد امت کی بھی کیا جی ذمہ داری ہے. اور جیسا کہ الحمدللہ اب ایک جماعت پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کام کو احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے. اللہ ان کی یہ کوشش قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اس راستے کے اندر قبول فرمائے. ایک تفسیر یہ. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو بھلائی کی. یعنی کیا مطلب؟ کہ آپس میں سلام کا رواج دو. سلام بھی بھلائی کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گویا کہ آپ جس کو سلام کر رہے ہیں اس کو دعائیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. تو اب یہ سلام دینا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ قولوا للناس حسنا کے اندر داخل ہے. اور سلام کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہر اس ایک کو سلام کرنا، عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے پھر بھی آپ اس کو کیا کریں جی؟ سلام کریں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے عام کرنے کو آپس میں محبت کے بڑھنے کا ذریعہ قرار دیا. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپس کا اختلاف جو ہے وہ مونڈ دیتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ مونڈ دیتا ہے. جس طرح اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ آپس کا اختلاف دین کو مونڈ دیتا ہے. کس کو مونڈتا ہے جی؟ دین کو مونڈ دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، جب تم وہ چیز اختیار کرو گے، وہ عمل اختیار کرو گے
تو آپس میں محبت کرنے لگو گے. ہمیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. کیا کرو جی؟ سلام کو عام کرو. اس لیے سلام کو عام کرنے کا حکم ہے. اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے 5ویں پارے کے اندر، سورہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سورۃ النساء ہے، غالباً سورہ نساء ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم یا تو اس سے اچھا کر کے لوٹاؤ. کیا کرو بھائی؟ جیسا آپ کو سلام کیا گیا آپ اس سے اچھا کر کے اس کو لوٹاؤ. مثلاً ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، آپ آگے سے کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس نے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی، آپ نے واپسی میں اس کے لیے کہا تجھ پر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو. اور اگر ایک آدمی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آگے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کو 3 دعائیں دے دی. قرآن کہہ رہا ہے یا تو جیسا اس نے سلام کیا ایسے لوٹا دو، وعلیکم السلام کہہ دو، یا آپ اس سے اچھا کر کے اس کو جواب دو. اور جتنا آپ زیادہ اچھا کر کے جواب دیں گے اتنا آپ کی نیکیوں میں کیا ہوگا میرے بھائی؟ اضافہ ہوگا. صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب صحابہ کرام گزرتے تھے، اگر درمیان میں درخت آ جاتا، اب درخت کی وجہ سے انسان چھپ جاتا ہے، تو جب وہ درخت سے آگے ہو کہ بندہ چلا جاتا، اس کی آڑ سے آگے ہو جاتا، پھر بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. اور فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی، آدمی اس کو سلام کرے گا جس کو پہچانے گا، جس کو پہچانے گا اس کو سلام کرے گا، جس کو نہیں پہچانتا اس کو سلام نہیں کرے گا. لیکن پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ جس کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی کیا کریں، لیکن سلام کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں. اور سلام ہوتا بھی منہ سے ہی ہے. پہلے اس چیز کو دیکھیں، سلام کے الفاظ ٹھیک ہوں. السلام علیکم، اب یہ کوئی اس کے الفاظ نہیں ہیں. بے شک آپ کی زبان ہندکو ہے تو آپ ہندکو کے اندر سلام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سلام اس طرح کریں جیسا کہ قرآن حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے. السلام علیکم، اب یہ اس کا کوئی معنی بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ کہ السلام علیکم، اب السلام علیکم، سام کا معنی موت ہے، سام کا معنی کیا ہے جی؟ بربادی ہے، ہلاکت ہے. تو اس لیے پورا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی کہ صحیح کر کے بندہ جب آپ نے سن لیا تو اس طرح آپ نے سلام کرنا ہے اور اگلے کو بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے. تو بڑی اس کی الحمدللہ تفصیل آپ کو ملے گی حدیث کی کتابوں کے اندر. فرمایا کہ جو پیدل جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سواری پہ ہے، سواری پہ جا رہا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کرے، ٹھیک ہے نا؟ جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹے ہوئے کو سلام کرے. ٹھیک ہو گیا؟ الکثیر القلیل الکثیر، 15-20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور 1-2 آدمی گزر رہے ہیں تو 2 آدمی زیادہ والوں کو کیا کریں جی؟ سلام کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور سلام ہوگا بھی منہ سے. بات ویسا ہوتا ہے لوگ ہاتھ میں لا لیتے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہتے. اب منہ سے کہنے سے سلام بولو بھائی ہوگا، منہ سے کہیں گے پھر سلام ہوگا. اگر آپ منہ سے نہیں کہتے ویسے ہی ہاتھ میں لا رہے ہیں، جپھی مار رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، تو یہ سلام نہیں ہے، یہ سلام نہیں ہے. ہمارے استاد اللہ غری کی رحمت کرے شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب پبی والے، مسلم شریف ان سے میں نے پڑھی ہے رائے گنج کے اندر، بڑے جلالی ہمارے استاد تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ چہل قدمی کرتے تھے، جہاں پہ کینٹین ہے وہاں پہ چہل قدمی کر رہے تھے. تو میں نے کہا چلیں، ویسے تو موقع نہیں ملتا، آج میں ان سے مصافحہ کرتا ہوں. تو استاد کا ایک ادب ہوتا ہے. استاد کا کیا ہوتا ہے جی؟ جس نے ادب کیا وہ تر گیا، جس نے جھکاؤ اختیار کیا استاد کے سامنے وہ تر جاتا ہے. تو دل کے اندر وہ ادب بھی تھا اور ان کا روب و دبدبہ بھی بہت تھا. تو میں جب میں نے ہاتھ ملائی تو منہ سے میرے کچھ نہیں نکلا، ادب کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. مجھے کہتے ہیں کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا جی میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. تو مجھے انہوں نے کہا سلام منہ سے ہوتا ہے، ہاتھ سے تھوڑی ہی ہوتا ہے. سلام کس سے ہوتا ہے جی؟ سلام منہ. لہٰذا سلام کو رواج دیں. کس کو رواج دیں جی؟ بولو، سلام کو رواج دیں. سلام کو رواج دیں گے نیکیاں بھی ملیں گی اور اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو حدیث کے اندر اس کی بڑی تفصیل ہے. اگر آپ کو غیر مسلم سلام کرتا ہے، اب غیر مسلم کے والے سے سن لیں، غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ قادیانی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، غالی شیعہ ہے، غالی شیعہ، ٹھیک ہو گیا؟ اور اللہ کا بھلا کرے کوئی سکھ ہے، جو بھی غیر مذہب کا پرستار ہے، حدیث پیغمبر ہے کہ اس کو سلام کرنے میں پہل، وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہے. وہ سلامتی کا مستحق تب بنے گا جب پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہے. لیکن فرمایا اگر وہ آپ کو سلام کر دے
تو پھر آپ نے اس کو آگے سے کہنا وعلیکہ، علیک السلام نہیں کہنا، علیک السلام، کیونکہ وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ اگر کچھ لوگ دور ہوں تو وہاں پہ آپ دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے بھی سلام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سلام بھی کر لیں تاکہ آپ کو آواز بھی آ جائے اور اس کو اشارہ بھی کر دیں، تو اس طرح بھی سلام ہو جاتا ہے جو بندے کیا ہوں، دور ہوں۔ لیکن عورتوں کو سلام کرنے کی کیا ہے جی، بولو بھائی، عورتوں کو سلام کرنے کی، غیر محرم عورت کو سلام کرنے کی کیا ہے جی، ہاں لیبرل کے ہاں سب کچھ جائز ہے۔ جو روشن خیال اسلام چاہتے ہیں، روشن خیال پاکستان چاہتے ہیں، جو اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، وہ تو عورتوں کو جفیاں بھی مارتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے۔ شریعت محمدی میں عورت کو سلام کرنا درست، اگر کوئی کر دے فتنے کا خوف نہ ہو، بوڑھی عورت ہو، بڑی عمر کی عورت ہو، چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے قبیلے میں چلے جاتے جہاں انہوں نے کسی عورت سے دودھ پیا تھا، تو بوڑھی عورتیں ان کو سلام کرتی، وہ ان کے سلام کا جواب دیتے تھے۔ تو آج کل بھی بوڑھی عورتیں مجھے بھی کر دیتی ہیں سلام، تو بوڑھی عورت جب فتنے کا خوف نہ ہو وہ اگر سلام کرے تو جواب دینے میں حرج۔ نوجوان عورت کو قطعاً نہ سلام کیا جائے نہ اس کا سلام لیا جائے، اگر وہ کر بھی دے تو دل میں وعلیکم السلام کہتے۔ تو یہ قولوا للناس حسنا میں داخل ہے، کیا کرنا جی، سلام کرنا اور سلام کا، لہذا گڈ مارننگ ہوگی، گڈ ایوننگ ہوگی، یہ گوروں کا سلام ہے۔ یہ کس کا سلام ہے جی، گڈ مارننگ ہوگی، گڈ ایوننگ ہوگی، یہ کس کا سلام ہے، یہ گوروں کا سلام ہے، یہ پیغمبر کا سلام نہیں ہے۔ اور تیسری چیز قولوا للناس حسنا، ٹھیک ہے، جب آپ کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں۔ کس طرح ملیں جی، خندہ پیشانی سے ملیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور قولوا للناس حسنا کے اندر یہ بھی داخل ہے، سلام سے ہٹ کے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ کی بات کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگرچہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کو غصہ آ جاتا ہے وقتی طور پہ، اگرچہ اگلے بندے کی غلطی نہیں بھی ہوتی لیکن بندے کو غصہ آ جاتا ہے، تو فرمایا پھر بھی آج جب اس سے مخاطب ہوں تو کیا ہوں جی، طریقے سے بات کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تھا، قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ طٰہٰ میں آپ کو آیتیں مل جائیں گی، 16ویں پارے میں ملے گا، تو جب دونوں کو بھیجا نا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، وہ جا کس لیے رہے تھے بھائی، تبلیغ کے لیے جا رہے تھے نا، تو اللہ نے ان کو کچھ ہدایات دیں، ان ہدایات کے اندر یہ تھا کہ بھائی آتے جاتے ہوئے میرا ذکر کرنا ہے، میری یاد سے غافل نہیں ہونا، تو ذکر کرتے ہوئے جائیں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، ایک آیت آپ کو یہ ملے گی۔ اور دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا تھا، قولا لہ قولا لینا، کہ اے موسیٰ اور ہارون جب اس کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنی ہے، سختی نہیں کرنی، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مبلغین حضرات، واعظین حضرات اکثر جب وہ بات کریں، گفتگو کریں، جوش میں آ جائیں تو سختی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن نرمی سے اور طریقے سے بات کریں تاکہ مخاطب اس کو سن بھی لے اور اس پر عمل بھی کرے۔ غالباً آتا ہے کہ مامون الرشید سے کسی آدمی نے کہا کہ تو بڑا سخت آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بڑی سختی سے گفتگو کرتا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ کے اپنے صحابہ کو بڑی نرمی سے گفتگو کرتے تھے، یا اس طرح ہاں، بلکہ کہا جب اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا نرمی سے بات کرنا، تو اس نے آگے سے کہا کہ مڑے کا تساں بیٹھے دیو، تو اس نال سختی کرنی پیسی، ٹھیک ہے، مڑے کا کون بیٹھے دن جی، میرے آگے تم بیٹھے ہوئے، بہرحال اس کی اپنی بات ہے۔ تو بھائی قولوا للناس حسنا کے اندر ایک یہ چیز بھی داخل ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھیں، کیا رکھیں جی، بولو بھائی، عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے ہمدردی اپنے لیے ہوتی ہے، اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اپنے خاندان کے لیے ہوتی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہمدردی رکھنا، سارے کافروں کو اللہ آگ سے بچائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ بھی جہنم سے بچ جائیں، یہ بھی اس کے اندر کیا ہے جی، داخل ہے۔ اور تیسرا حکم آج کے سبق کا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھنا، ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں، کتنی نمازیں فرض تھیں بھائی، ان پہ 2 فرض تھیں، تو ہم پہ کتنی فرض ہیں، ہم پہ 5 ہیں، ان پہ 2 فرض تھیں، وہ اس میں بھی کوتاہی کرتے تھے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، سیدنا موسیٰ سے جب میرے پیغمبر کی معراج کی شب ملاقات ہوئی تو واپسی میں جب آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ سے پھر سامنا ہو گیا، تو جاتے ہوئے سامنا ہوا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام روئے تھے، ہمارے پیغمبر جب رخصت ہوئے ان سے تو ہمارے حضرت موسیٰ روئے تھے، اس وقت رونے کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ یہ نوجوان میرے بعد نبی بنا اور ان کی امت، میری امت سجدہ جنت میں جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، پیغمبر ہے اور اوپر بھی امت کے لیے کیا کر رہے جی، مرنے کے بعد بھی فکر مند ہے۔ جب واپسی میں ملاقات ہوئی
تو پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا جی 50 نمازیں لایا ہوں۔ کہا حضرت نہیں، واپس جائیں کم کرائیں۔ کس نے کہا جی؟ حضرت موسیٰ نے کہا حضرت واپس جائیں کم کرائیں، یہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، 50 امت آپ کی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو ہمارے پیغمبر بھی شفیق تھے، واپس چلے گئے۔ کتنی دفعہ گئے اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال 45 نمازیں اللہ نے کم کر دی۔ کتنی بھائی؟ اور وہ بھیج کون رہے ہیں واپس؟ حضرت موسیٰ۔ جب 45 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ نے کہا جی نہیں، ابھی آپ کو پھر جانا چاہیے، میری امت پہ 2 فرض تھی وہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ تو اس وقت میرے پیغمبر نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے اپنے رب سے شرم آتی ہے، اب تو میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال غیب سے آواز دی، اللہ نے ہی آواز دی کہ میرے حبیب جائیں، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان پہ 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج امت پہ کتنی فرض ہے بھائی؟ ہماری امت، ہمارے نبی کی امت پہ کتنی فرض ہے؟ آپ کے سامنے ہے۔ ہر گھر میں کتنے نوجوان ہیں، ہر گھر میں کتنے مرد ہیں؟ اس مکھن کالونی کا جو محلہ ہے ہماری مسجد کے ساتھ لگتا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ آپ کے سامنے ہے۔ امت نے 50% سے زیادہ نماز چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز ایک اللہ کا ایسا حکم ہے میرے عزیزو جو اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ قرآن حدیث کا آپ مطالعہ کریں، احادیث کو دیکھیں، سب سے افضل عمل اللہ کے یہاں کیا ہے جی؟ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو ٹائم پہ پڑھنا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، عورتوں سے بھی آپ گھر میں بھی اس کا ماحول بنائیں، پیار محبت سے ان کو دین کی باتیں سکھائیں، یہ درس سنائیں، فضائل مال کی تعلیم کریں، ان کو وہ حدیث بتائیں جن میں آتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے پہ بڑی سزا ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ نماز شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے بات الزکاۃ، انہیں زکوٰۃ کا حکم تھا، زکوٰۃ کا حکم ہمیں بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان پہ یہ تھا کہ ان پہ 1/4 حصہ زکوٰۃ کا فرض تھا بنی اسرائیل پہ۔ 400 میں 100 روپے دینے ہیں، 400 میں کتنے پیسے دینے ہیں؟ تو 1000 میں کتنے آئیں گے جی؟ 250۔ ان کو 400 میں ان پہ 1/4 حصہ زکوٰۃ کا فرض تھا۔ 1000 میں 250 روپے، اور ہمارے یہاں 1000 میں 2.5 روپے ہیں۔ 1000 میں کتنے ہیں جی؟ 40واں حصہ ہے نا۔ تو انہوں نے، وہ آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا ہے، جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو قارون اور قارون کی پوری کابینہ جن کے پاس بڑا مال تھا انہوں نے کہا جی زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، البتہ کسی طرح موسیٰ کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ کی کہ نہیں کی؟ پھر وہ زمین میں دس گیا، ٹھیک ہے۔ اور امت محمدیہ پر اللہ نے کتنا کرم کیا کہ 2.5 روپے اللہ نے مانگے ہیں، 2.5%۔ اور بنی اسرائیل پہ کتنی ہے؟ 4%۔ وہ زیادہ ہے کہ یہ زیادہ ہے؟ بولو بھائی۔ اور آج ہم 2.5% بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، حساب ہی نہیں کرتے کہ ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، ہم نے پیغمبر سے سنا ہے، من لم یؤد زکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول ہو۔ اور پیغمبر نے جہاں پہ اسلام کے بنیادی ارکان بتائے کہ نہیں بتائے، وہاں اپنے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کے کیا ہیں جی؟ رکن ہے۔ اللہ ہم سب کو ان عہد کی بنی اسرائیل سے ہیں لیکن ہم نے بھی تو مانا ہوا ہے نا عہد کو، اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل تم میں سے اکثروں نے میرے عہد کو توڑ دیا، اکثروں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، اکثروں نے نماز بھی نہیں پڑھی، اکثروں نے غیر اللہ کی عبادت بھی کی اور رشتہ داروں کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام عہد و پیمان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔